دجا بجماله بلغ العلا بکماله کشف علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بزرگ اور دوستو، ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا امام عالی مقام نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں، ان کی محبت میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ آج الحمدللہ جمعہ کا دن بھی ہے، تو ہمارا اور آپ کا مسجد میں آنے کا دو غرض ہے۔ ایک تو نماز جمعہ جو کہ مسلمانوں کے عید المومنین ہے، وہ بھی ادا کریں گے، اور انشاءاللہ آج یوم عاشوراء ہے، 10 محرم الحرام ہے، تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و کرامات ہم اور آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ ہر ایک مسلمان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے۔ اہل بیت کی اگر محبت دل میں نہ ہو تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ کی بھی محبت ہو، اہل بیت کی بھی محبت ہو،
جن جن لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی ہے اور جن جن لوگوں سے محبت فرمانے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اور آپ ان لوگوں سے محبت کریں گے تو ہم کامل مومن ہیں۔ میں بغیر کسی تفصیل میں گئے ہوئے کچھ بات آپ حضرات تک رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ 1:30 بجے ہمیں جانا بھی ہے۔ آپ حضرات جو دور دراز ابھی تک مسجد میں تشریف نہیں لائے ہیں، ان سے یہی خواہش ہوگی، التماس ہوگی کہ مسجد میں تشریف لائیے، اس لیے کہ جمعہ کا ٹائم بھی ہونے جا رہا ہے اور ہماری اور آپ کی اس مسجد میں سال ہا سال سے تذکرہ حسین منایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج یاد حسین بھی منایا جا رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ امام عالی مقام کی محبت میں، ان کے یاد میں چند گھڑیاں گزار دیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن یہی محبت ہمارے اور آپ کے لیے بخشش کا سامان ہوگا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو، جن کو یزیدیوں نے کربلا کی دھرتی پر شہید کیا، یہ بہت بڑی قربانی تھی، یہ بہت بڑی شہادت تھی، شہادت عظمیٰ، سب سے بڑی شہادت۔ شہادتیں بہت طرح کی ہوتی ہیں، دیوار کے حادثات میں اگر کوئی دیوار کسی پر گر جائے وہ بھی ایک شہادت ہے، راستے چلتے ہوئے گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے کسی کی موت ہو جائے وہ بھی ایک شہادت ہے۔ شہادت کے بہت درجے ہیں، لیکن سب سے بڑا درجہ جو شہادت عظمیٰ ہے وہ شہادت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آیا، جو محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کربلا کی دھرتی پر پیش آیا۔ امام عالی مقام وہ کون ہیں؟ نواسۂ رسول ہیں، نواسۂ رسول ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی، جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے لال نواسے ہیں، جس کو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بارہا چوما کرتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، جو حسین کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا اور جو حسین کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا۔ امام عالی مقام سے صحابہ بھی محبت کرتے تھے، جانور بھی محبت کرتے تھے، فرشتے بھی محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا تھا۔ امام عالی مقام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے دین بچانے کے لیے اپنا گھر بار تو لٹا دیا، آپ نے اپنے سارے کنبے کو تو کٹا دیا، لیکن فاسقوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ کا بچپنا ہے، آپ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی چھوٹے ہیں، ابھی بہت بچپنا ہے،
آپ اندازہ کریں کہ آپ کی شخصیت کیسی شخصیت ہے کہ آپ حسنین کریمین سے اہل مدینہ محبت کرتے تھے، تمام صحابہ محبت کرتے تھے، جانور بھی محبت کرتے تھے، فرشتے بھی محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتا تھا۔ بچپنا ہے ابھی، حسنین کریمین بہت چھوٹے ہیں، جیسے چھوٹے بچے عام ہم اور آپ بھی سنتے ہیں، ہماری اور آپ کی مسجدوں سے کبھی کبھار اعلان بھی ہوتا ہے کہ بھائی ایک بچہ گم ہو گیا ہے، اس کے جسم پر یوں کپڑا ہے، جس صاحب کو ملے فلاں جگہ پر پہنچا دیں، اعلان ہوتے رہتے ہیں۔ امام حسنین کریمین ایک مرتبہ کھیلتے کھیلتے گھر سے کہیں چلے گئے، گھر سے کدھر چلے گئے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ، خاتون جنت ہیں آپ، جنتی عورتوں کے سردار ہیں آپ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی۔ جب بھی بیٹی باپ کے گھر آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، اور جب کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لاتے تو بیٹی بھی کھڑے ہو جاتی، دروازے تک تشریف لاتی، اتنی محبت۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائی اور فرمایا بابا جان، ہاں بیٹی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، بابا ہمارے دونوں بچے کھیلتے کھیلتے پتہ نہیں کدھر چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، تلاش کی ملے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتون جنت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں تلاشنے کے لیے نکلے۔ مدینہ پاک، پہلے ہم اور آپ تصور جمائیں اور غور کیجئے، آج جتنے ایریا میں مسجد نبوی ہے، جو حضرات گئے ہوں گے اس کی منظر کشی بھی کیے ہوں گے، اطراف سے چکر بھی لگائے ہوں گے نمازوں کے داخل ہونے کے لیے یا اپنے ہوٹل جانے کے لیے۔ جتنے ایریا میں ابھی مسجد نبوی پھیلا ہوا ہے، اس زمانے میں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے پورا مدینہ اتنے میں آباد تھا، بس پورا مدینہ اتنے ہی آباد تھا، اس کے آگے سمجھیے بہت دور کی جگہ ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بیٹی اور داماد کے ساتھ حسنین کریمین کو تلاشنے کے لیے جو ہی آگے بڑھتے ہیں، جبریل امی حاضر خدمت ہوتے ہیں، سلام عرض کہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، سلام عرض کرتے ہیں اور مژدہ سناتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے دونوں بیٹے، آپ کے دونوں نواسے، آپ کے دونوں شہزادے کھیلتے کھیلتے ایک یہودی کے باغ میں چلے گئے۔ بچے کھیلتے کھیلتے دور دراز چلے جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی گلیوں میں جلوس آئے یا لوگوں کا ریلا ہو تو بچے اس میں کیا ہے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں اور پھر اب واپسی آنے کا راستہ نہیں ملتا۔ تو فرشتہ جبریل امی آتے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے دونوں نواسے کھیلتے کھیلتے مدینے سے باہر جنت البقیع کے پیچھے ایک باغ ہے یہودی کا، آج بھی وہ باغ موجود ہے، اس باغ کو قبرستان بنا دیا گیا ہے۔ آج بھی وہ باغ، اب باغ تو نہیں ہے لیکن اب وہ قبرستان کی شکل میں وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے جنت البقیع کے پیچھے۔ جبریل امی نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کے دونوں لاڈلے بیٹے، آپ کے دونوں شہزادے، آپ کے دونوں نواسے کھیلتے کھیلتے یہودی کے باغ میں چلے گئے، انہیں بھوک اور پیاس کی شدت نے تڑپائی، دھوپ کی تپش آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا،
وہ فرشتہ آیا، ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا، اور اتنا تھک گئے تھے کہ وہ فرشتہ اپنا ایک بازو زمین پر بچھا دیا، اور اس فرشتے کے بازو پر آپ کے دونوں نواسے آرام فرمانے لگے، اور دھوپ کی شعاؤں سے بچانے کے لیے اس فرشتے نے ایک بازو کو شامیانہ بنا دیا، اوپر سے سایہ کر دیا ہے۔ آپ کے دونوں نواسے یہودی کے باغ میں آرام سے سو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے کہ اپنا ایک بازو کو زمین پر بچھا دیا ہے، اس پر دونوں نواسے آرام کر رہے ہیں، اور ایک بازو کو شامیانہ بنا دیا ہے، اوپر سے سایہ کر دیا ہے وہ فرشتہ کہ انہیں دھوپ نہ لگے۔ یا رسول اللہ، آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیے، اور آپ کے دونوں نواسے آرام فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹی اور داماد کے ساتھ اس باغ میں تشریف لے گئے تو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ دونوں نواسے، ایک فرشتہ اپنے بازو کو زمین پر بچھائے ہوا ہے اور ایک بازو کو سایہ کیا ہوا ہے، اور دونوں بیٹے آرام سے سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ کرو کہ دو چھوٹے بچے حسنین کریمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ابھی بچپنا ہے، اگر گھر سے غائب ہو جائے، باپ ماں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر کے ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کراتا ہے، ان کے آرام کے لیے فرشتوں کے بازو کو بچھا دیتا ہے، ان کے سایہ کے لیے فرشتے کے بازو کو شامیانہ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حسنین کریمین سے کیسی محبت فرماتا تھا، آج ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے، بچپنے کا عالم ہے، ابھی بچپنے میں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت فرماتے تھے حسنین کریمین سے، اپنے نواسوں سے کیسی محبت فرماتے تھے۔ اپنی بیٹی کے گھر کے قریب سے گزرتے ہیں، دونوں بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ بچے روتے ہیں عام طور سے، ہر بچے روتے ہیں، دونوں بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راستے چل رہے تھے رک گئے، اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور بھی صحابہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو آواز دیا، بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ، میرے دونوں بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ میرے نواسے جب روتے ہیں تو میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے، مجھے دکھ پہنچتا ہے؟ اندر سے آواز آئی، بابا جان، دونوں بھوکے اور پیاسے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایک کر کے دونوں نواسوں کو باہر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں حسن مجتبیٰ کو دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے نواسے کو گود میں لیتے ہیں، اپنی زبان اقدس کو باہر نکالتے ہیں، اپنی زبان کو باہر نکالتے ہیں، حسنین کریمین کو گود میں لیتے ہیں، حسن مجتبیٰ کو پہلے اپنے گود میں تھامتے ہیں، اپنے گود میں اٹھاتے ہیں، اپنے لعاب دہن، اپنی زبان اقدس کو باہر نکالتے ہیں اور حسن مجتبیٰ کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، منہ میں داخل فرماتے ہیں۔ حسن مجتبیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا چوستے ہیں، اتنا چوستے ہیں، اتنا چوستے ہیں کہ ان کی بھوک بھی چلی گئی، ان کی پیاس بھی چلی گئی، آرام کی نیند سو جاتے ہیں، اپنے گود سے اتارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو حوالے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، حسین کو لاؤ، امام عالی مقام کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں لیتے ہیں، اپنی زبان اقدس کو باہر نکالتے ہیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں داخل فرما دیتے ہیں۔ امام عالی مقام بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا چوستے ہیں، اتنا چوستے ہیں کہ ان کو سکون مل
جاتا ہے، آرام مل جاتا ہے، وہ بھی آرام کی نیند سو جاتے ہیں۔ دونوں نواسوں کو اپنی بیٹی کے حوالے کر دیتے ہیں، آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ غور کرنے کا مقام ہے، یہاں پہ توجہ دینے کا مقام ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نواسے کے رونے پر اتنی تکلیف ہو سکتی ہے کہ نواسے اگر روئیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا جو راستہ چل رہے تھے اسے روک کر کے بیٹی کے گھر تشریف لے جائے، اتنی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اندازہ کرو کہ میدان کارزار میں کربلا کی دھرتی پر 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کے امام عالی مقام کے گردن پر چھری رکھی گئی ہوگی، اس وقت ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی گنجن پہنچی ہوگی، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستو، آج یوم عاشورہ ہے، 10 محرم الحرام ہے، اس کے بے شمار فضیلتیں بھی ہے۔ فضیلتیں ایک طرف ہے، آج ہی کی تاریخ کو امام علی مقام کربلا کی دھرتی پر شہید کیے گئے۔ یہ واقعات مرتے دم تک، قیامت تک اس دن کو کبھی بھولا نہیں جائے گا، اس دن کو یاد رکھا جائے گا اور اس دن کو یاد کیا جائے گا۔ اسی یاد میں آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر محرم کی 10 تاریخ کو ہم اور آپ یاد امام علی مقام منایا کرتے ہیں اور غلامی کا ثبوت دیا کرتے ہیں کہ اے امام علی مقام، ہم آپ کے تذکرے کریں گے، آپ کی محبت کا گن گائیں گے، لوگوں میں آپ کی محبت کا چرچا کریں گے، لوگوں میں آپ کی فضائل بیان کریں گے، اور ہم بیان کرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے امام علی مقام حسنین کریمین کے تذکرے کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسنین کریمین، اپنے نواسوں سے کیسی محبت کرتے تھے، کیسی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عیسائیوں سے مناظرہ ہوا، ایک مرتبہ یہودیوں سے مناظرہ ہوا، مباہلہ، قرآن پاک میں آیت مباہلہ بھی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مختصراً ایک مرتبہ یہودیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ ہوا۔ اس میں یہ بات پیش آئی کہ تم اپنی جان کو لاؤ، ہم اپنی جان لائیں گے، تم اپنے نفس کو لاؤ، یعنی تم خود کو آؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے گھر والوں کو لاؤ، اور ہم بھی لاتے ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ جو حق پر ہے وہ کامیاب ہو جائے، اور جو ناحق ہے، جو غلطی پہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آگ جلا دے، وہ برباد ہو جائے۔ مباہلہ ہوا، نجران کے بڑے سے بڑے یہودی مدینے میں آئے، اس میں تورات و انجیل کا پڑھنے والے بھی تھے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ دونوں طرف سے مباہلہ ہوا، یہودیوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ ہوا۔ جب یہودی لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، اس میں تورات و انجیل کا پڑھنے والے بھی تھے، ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، خود چلے، اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لیتے ہیں، اپنے ساتھ عورتوں میں اپنی فاطمہ بیٹی کو لیتے ہیں، اور بچوں میں اپنے بچے حسنین کریمین دونوں نواسوں کو ساتھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے گھر سے آگے بڑھ رہے ہیں، آگے چلے جا رہے ہیں۔ یہودیوں میں سے بہت سے ایسے علم والے تھے جو تورات و انجیل کا علم رکھتے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا بغیر کسی تفصیل کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ان کے ساتھ علی بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹی فاطمہ بھی ہے، اور ان کے ساتھ دونوں نواسے بھی ہیں، چلے آ رہے ہیں، تو جو بڑے عالم تھے یہودیوں کے، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اپنے لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگوں، ان سے مباہلہ نہ کرو، ان سے مباہلہ نہ کرو، میں ان کے ساتھ ایسی شخصیت کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج دعا
کر دیں گے تو آسمان پھٹ جائے گا، اگر یہ نبی دعا کر دے زمین ہل جائے گی، اگر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج دعا کر دے، ان کے ساتھ میں ایسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ وہ محمد عربی اگر آج دعا کرے اور اس دعا پر اگر یہ آمین کہہ دے، زمین کو پھٹنے کا حکم دے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان کو ٹوٹنے کا حکم دے، آسمان ٹوٹ جائے گا۔ جو دعا کرے اور ان لوگ آمین کہہ دے، اس پر اللہ آج ان کی دعا کو قبول کرے گا۔ اس لیے مباہلہ نہ کرو، ان سے مباہلہ نہ کرو، بلکہ ان سے معاہدہ کر لو۔ سارے یہودی لوگ جو مباہلہ کے لیے تیار تھے ایسی ہستی کو دیکھ کر کے کہ یہ ہستی ایسی ہستی ہے کہ اگر یہ دعا پر آمین کہہ دے تو اللہ ان کی دعا کو آج رد نہیں فرمائے گا۔ وہ حسنین کرمین کی ذات کریمہ تھی کہ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، یہودی لوگ دیکھ کر بھی حیران ہوتے تھے، یہودی لوگ دیکھ کر بھی پریشان ہوتے تھے اور سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہستی ایسی ہستی ہے کہ اگر ان کے نانا جان دعا کرے اور اس دعا پر یہ ہستی آمین کہہ دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں فرمائے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، حسنین کرمین یزیدیوں نے بڑی بے-دردی کے ساتھ کربلا کی دھرتی پر شہید کیا۔ امام حسن مجتبیٰ، ہستی بتانا چاہتا ہوں، یہ ہستی کیسی تھی، ابھی تفصیل تو بہت دور ہے، یہ ہستی کیسی ہستی تھی۔ حسنین کرمین ابھی بچپن میں جو مسجد نبوی آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جو گنبد خضرا دیکھتے ہیں، جس میں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اسی کے اطراف میں، اسی کے آزو بازو میں حسنین کرمین کا بھی گھر تھا، علی کا بھی گھر تھا۔ کبھی کبھی کھیلتے ہوئے دونوں نواسے مسجد نبوی میں تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ کھیلتے کھیلتے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب کھیلتے ہوئے چھوٹے لڑکتے ہوئے تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ان کو دیکھتے ہو، ان کو پہچانتے ہو؟ کون نہیں پہچانتا تھا، سب پہچانتے تھے، لیکن فرما رہے کہ ان کو دیکھو، یہ میرا بیٹا، ایک وہ زمانہ آئے گا، ایک وہ وقت آئے گا کہ میرا یہ بیٹا دو مسلمانوں کے درمیان میں صلح فرمائے گا۔ میرا یہ بیٹا حسن دو مسلمانوں کی گروہ میں صلح فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشن گوئی 50 سے 60 سال پہلے فرما رہے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، عمر کا آیا، عثمان کا آیا، علی کا آیا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ان چاروں خلیفہ کے بعد جب حضرت حسن مجتبیٰ خلیفہ بنے تو دو گروہ ہو گئے مسلمانوں کی۔ ایک گروہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہو گئے، ایک گروہ حسن مجتبیٰ کی طرف ہو گئے۔ اب یہاں تک میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، یہاں تک نوبت آ گئی کہ اب تلواریں نکل پڑیں گی اور آپس میں مسلمان لڑ جائیں گے، قتل و قتال ہوگا۔ وقت کے خلیفہ ہیں حسن مجتبیٰ، ابھی خلیفہ بنے ہوئے 6 مہینہ گزرا ہے۔ حضرت حسن مجتبیٰ نے دیکھا کہ اگر میں صلح نہیں کرتا ہوں اور اپنے تخت سے، اپنے خلافت سے دستبرداری اختیار نہیں کرتا ہوں تو دو مسلمانوں کی گروہ میں تلواریں نکل جائیں گی، قتل و قتال ہوں گے، جانیں جائیں گی۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت سے سبکدوشی حاصل کر لی، اپنے خلافت کو چھوڑ دیا اور اپنے خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور دو مسلمانوں کی گروہ میں آپس میں قتل و قتال
سے بچا لیا، جو آج سے کئی سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حق میں بچپن میں فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا آگے چل کر کے دو مسلمانوں کی گروہ میں آپس میں صلح کرائے گا۔ یہ امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ وقت آیا تو اپنے تخت نشینی سے، اپنے خلافت سے سبکدوش حاصل کر لیے، اپنے خلافت کو چھوڑ دیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں خلافت دے دیا اور دو گروہوں میں مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگ اور دوستو، یہ وہ ہستی ہے حسنین کریمین کی، یہ وہ ہستی ہے نواسہ رسول کی۔ اس نواسہ رسول کو ایک نواسے کو تو زہر دیا گیا، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا۔ اب بردباری دیکھیے کیسا گھرانہ تھا۔ جب زہر دیا گیا، میں بغیر کسی تفصیل کے پورے آنتیں کٹ کر جھڑنے لگی، اور جب آخری وقت آیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا بھائی جان آپ مجھے یہ بتا دیجئے آپ کو کس نے زہر دیا ہے، آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم اس سے بدلہ لوگے؟ کہا ہاں میں اس سے بدلہ لوں گا، اسے قتل کر دوں گا۔ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بھائی حسین تم بدلہ تو لے لوگے، لیکن میں اگر کسی پر گمان کروں، میں کسی پر گمان کروں کہ اس نے مجھے زہر دیا ہے تو تم اس سے بدلہ لے لوگے۔ اس سے بڑھ کر بدلہ خدا لینے والا ہے۔ فیصلہ دیکھو، انصاف دیکھو، چاہیے تو کہہ دیتے بدلہ ہو جاتا، انصاف ہو جاتا، لیکن معاف فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی پر گمان کروں کہ اس نے مجھے زہر دیا ہے تو اس سے بڑھ کر انتقام لینے والا میرا خدا ہے، میں معاف کرتا ہوں۔ اور اگر کسی پر غلط گمان ہو گیا تو میں قیامت کے دن اللہ کے پاس کیا منہ دکھاؤں گا۔ کیسی بردباری تھی، معلوم بھی تھا کس نے زہر دیا ہے، لیکن اسے بھی معاف کر دیتے ہیں، اسے بھی درگزر فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے گھرانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسوں کا گھرانہ کہ جب وقت آتا ہے بدلہ لینے کا معاف فرما دیتے ہیں۔ امام زین العابدین کو دیکھو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں شہید ہو گئے تو مردوں میں بچنے والے امام زین العابدین تھے، وہ بھی بیمار تھے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت ہونے والا ہے، تفصیل بہت ہے، ابھی تو ابتدا بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ یہاں سے یہ سلسلہ چلے گا، انشاءاللہ جمعہ میں خطیب صاحب بھی آئیں گے، ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ جمعہ ختم ہونے کے بعد بھی یہ جلسہ چلے گا، عصر کا ٹائم ہوگا، عصر کی نماز ادا کی جائے گی، عصر کی نماز بھی انشاءاللہ یہ جلسہ چلے گا، اور چلتے چلتے مغرب کی اذان تک ہی انشاءاللہ یہ جلسہ چلے گا۔ انشاءاللہ کہیے، انشاءاللہ کہیے، انشاءاللہ کہتے بھی رہیے، سبحان اللہ بھی کہتے رہیے۔ جی معلوم تو یہ ہے سب کو کہ سبحان اللہ کہے تو فائدہ ہے کہ نقصان؟ سبحان اللہ کہے تو فائدہ ہے کہ نقصان؟ جی کتنا فائدہ؟ 100 روپیہ ملتا؟ جی 1000 روپیہ ملتا؟ ارے پوری دنیا سے بڑھ کر، زمین و آسمان سے بڑھ کر فائدہ، پوری دنیا مل جائے اس سے بھی بڑھ کر فائدہ، پورے آسمان کی بادشاہت، زمین کی بادشاہت، پوری سلطنت، پوری دولت مل جائے اس سے بھی بڑھ کر ایک بار سبحان اللہ کہنے کا فائدہ۔ ایک بار سبحان اللہ کہو تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، جنت میں ایک آپ کے نام سے درخت لگا دیتا ہے۔ پوری دنیا بیچ دو، پوری دنیا کی سلطنت فروخت کر دو، جنت کا ایک ٹکڑا نہیں خرید سکتے ہو، لیکن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے جنت میں اپنے نام سے درخت لگوا لیا کرو۔ زین العابدین آپ چونکہ بیمار تھے میدان کربلا میں، آپ میدان کارزار میں لڑائی کے لیے گئے نہیں، لڑائی کے لیے بےتاب تھے، لیکن آپ کے بابا جان نے وصیت فرمائی، امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا تم سے یہ نسل چلنے والی ہے،
تم بیمار ہو، میرے بعد تم عورتوں کو لے کر کے تمہیں مدینہ پاک جانا ہے، تم میدان کارزال میں جنگ کے لیے مت جاؤ۔ آپ باپ کی وصیت کو مانتے ہوئے آپ میدان میں نہیں گئے، چونکہ بیمار بھی تھے، اسی لیے آپ کا لقب ایک عابد بیمار بھی ہے، اور آپ کو زین العابدین سے لوگ یاد کرتے ہیں، اصل نام بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ امام علی مقام کے 3 لڑکے، 3 شہزادے، تینوں کا نام علی رکھے، سبحان اللہ کہیے۔ یہ بار بار بولنا نہیں پڑے بھائی، یہ علماء کو ہمیشہ بولنا پڑتا ہے، سبحان اللہ کہیے۔ زبردستی کوئی دیے تو فائدہ ہوتا، زبردستی نہیں جی، اپنے سے دل کھول کے بولتے رہنا۔ حضرت امام علی مقام کے 3 لڑکے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، 2 کو تو نام ہم اور آپ جانتے ہوں گے، علی اصغر، ننھا علی اصغر سنتے رہتے واقعہ، جو میدان کربلا میں 6 مہینے کے تھے، شہید ہو گئے۔ علی اکبر جوانی، کڑیل جوانی میں میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ علی اوسط، جن کا لقب زین العابدین ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں، لیکن ان کا نام علی اوسط تھا۔ آپ چونکہ بیمار تھے تو آپ میدان کربلا میں تھے، لیکن جنگ کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ آپ زین العابدین، آپ کا لقب کیوں پڑا؟ بہت زیادہ عبادت کرنے والا، سبحان اللہ، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ آپ روزانہ 1000 نوافل پڑھتے تھے۔ ہم اور آپ بھی ان کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ ہیں ماننے والے؟ نہیں ماننے والے ہیں؟ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں نا؟ ہماری اور آپ کی 5 نماز بھی چھوٹتی ہے، کبھی فکر ہوئی؟ چھوٹتی ہے کہ نہیں نماز؟ 5 نماز غائب، بعض لوگوں کو جمعہ بھی غائب۔ عید میں پہلی صف میں آنے کی کوشش ہوتی ہے، عید میں روزہ بھی نہیں، اچھا کپڑا، بہترین ماگا والا، اور سب سے اگلی صف میں، اور امام صاحب سے بھی پہلے ملنے کی کوشش۔ یہ حال ہم مسلمانوں کا ہے۔ ہم زین العابدین سے محبت کرنے والے، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے، اہل بیت اور امام علی مقام میدان کربلا میں بھی یزیدیوں کے سامنے یہ بتا دیا کہ نماز کیا چیز ہے، نماز ادا کر کے بتا دیا، اور ہم غلاموں کو بھی یہ درس دے دیا، اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والو، جب نماز کا وقت ہو جائے، اگر تم حسینی ہو تو سب کچھ چھوڑ کر کے نماز کی طرف آ جانا۔ انشاءاللہ جو نماز نہیں پڑھتے، آج سے انشاءاللہ 5 وقت نماز با جماعت نیت کیجئے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے بھائی۔ محبت ٹھیک ہے، محبت میں مریں گے، محبت میں بخشے جائیں گے، لیکن سزا بھی تو ہے نا۔ اللہ کے پاس دونوں چیز ہے، سزا بھی ہے، جزا بھی ہے۔ صرف جزائی جزا نہیں ہے، اللہ جزا دے گا۔ امام علی مقام کی محبت میں ہماری زندگی گزرے گی تو محبت میں بخشے بھی جائیں گے، لیکن سزا ہونے کے بعد تو سزا کا ایک ہو، سزا بھی نہیں پائیں گے، جزا کے حقدار رہیں گے۔ اور ایسا کام کرو کہ جس سے امام علی مقام بھی کہیں کہ یہ میرا سچا غلام ہے، یہ میرا سچا محبت کرنے والا ہے۔ زین العابدین، عابدی بیمار، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حسنین کریمین امام علی مقام امام حسین کے دوسرے لڑکے تھے، دوسرے شہزادے تھے، علی اوسط۔ آپ کا لقب زین العابدین۔ آپ چونکہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، 1000 نوافل روزانہ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے گھر میں، آپ گھر میں آگ لگ گئی، گھر میں آگ لگ گئی، لوگ دوڑے دوڑے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، آگ بجھانے میں لگ گئے، آگ بجھاتے رہے۔ امام زین العابدین نماز پڑھتے رہے، سبحان اللہ، نماز میں مشغول ہے، آگ لگی ہوئی ہے، لوگ گھر میں آگ بجھا رہے ہیں اور آپ نماز میں مشغول ہے، پتہ بھی نہیں چلا آگ بجھ گئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا حضور کچھ پتہ ہے، کچھ معلوم ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کے گھر میں آگ لگی، پورے محلے کے لوگ جمع ہوئے، آگ بجھا دیے، آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ امام زین العابدین نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا اے لوگو،
اے لوگو اس کی جس کو آخرت کی آگ کی فکر ہو، میں تو آخرت کی آگ بجھانے میں لگا تھا، دنیا کی آگ کی مجھے کیا فکر ہو سکتی ہے، میں تو آخرت کی آگ بجھا رہا تھا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستو، دنیا کی آگ واقعی کچھ نہیں ہے، جہنم کی آگ ایسی آگ ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر پوری دنیا میں کھول دی جائے تو پوری دنیا جل کر خاکستر ہو جائے، پوری دنیا جل جائے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اس آگ کو بجھانے میں لگا تھا، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے میں لگا تھا، مجھے دنیا کی آگ کی یاد ہی نہیں آئی، پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں ان کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ امام عالی مقام آج 10 محرم الحرام کو اپنے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ کربلا کی دھرتی پر ایک ایک کر کے اللہ کے راہ میں اپنی جان کو قربانی پیش کر دی۔ میرے بھائیوں اور بزرگ اور دوستو، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم سچا غلامی اسی میں ہے کہ امام عالی مقام کربلا کی دھرتی پر ہو یا مکہ سے چلتے ہوئے راستے میں کہیں پڑا ہوا ہو، کہیں بھی ایسی تواریخ، ایسے واقعہ ہم کو نہیں ملیں گے کہ امام عالی مقام نے کوئی ایک نماز قضا کی ہو، کوئی ایک نماز چھوڑ دی ہو، نماز ہوتی رہی۔ کربلا کی دھرتی پر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ایک طرف یزیدی خیمہ ہے، ایک طرف حسینی خیمہ ہے، حسینی خیمہ میں بھی اذانیں ہو رہی ہیں، ادھر بھی نمازیں ہو رہی ہیں، ادھر بھی نمازیں ہو رہی ہیں، ادھر بھوکے اور پیاسے ہیں، ادھر جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ادھر جان کے دشمن ہے، ادھر تلوار سے نیام باہر ہے، نیام سے تلوار باہر ہے، ایک طرف جان کے دشمن ہے، لیکن امام عالی مقام کربلا کی دھرتی پر نماز ادا کر کے اپنے نانا جان کی امتیوں کو یہ بتا دیا کہ اے لوگو، دشمن کے نرغے میں بھی نماز کا وقت آ جائے تو عین نماز کے وقت نماز میں کھڑا ہو جانا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنا، اپنی جان کی سوچ میں نہیں رہنا، بلکہ عین جب نماز کا وقت ہو جائے تو اپنی پیشانی کو بارگاہ خداوندی میں جھکا دینا اور سچا غلامی پیش کر دینا کہ میں غلامی حسین ہوں، میں غلام حسین ہوں، میں حسین کا غلام ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستو، میں انہی باتوں سے ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اب خطیب صاحب آئیں گے، اس کے بعد ان کی بھی تقریر ہوگی، نماز جمعہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کہا، آپ نے سنا، سبقت لسانی کی وجہ کر اگر اس میں کوئی کفریات کلمات ادا ہو گئے ہوں، توبہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پروردگارہ بندہ کار سادہ، بندہ نوازہ کریمہ کار سادہ، یا اللہ سالہ سال سے اس مسجد میں یاد حسین منایا جا رہا ہے مولا، اس یاد حسین منانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا۔ یا اللہ یہی آخرت کے لیے سودا بنا دے مولا، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے مولا۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو غلامی حسین پر چلنے کی، غلامی حسین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یزیدیوں سے ہمیں بچا دے، فتن و فساد سے بچا دے۔ یا اللہ دنیا کے فتنوں سے بچا دے، آسمانی بلاؤں سے بچا دے۔ مولا کریم جو بیمار ہیں، بیماریوں سے شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ کرونا وائرس پہلی لہر، دوسری لہر، اب پتہ نہیں تیسری لہر کیا کیا لہریں آئیں گی مولا، ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں مولا، ہر لہروں سے ہم کو بچا دے مولا، ہر مصیبت سے ہم سب کو بچا دے مولا۔ یا اللہ کرونا وائرس کو دنیا سے نیست و نابود فرما دے، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دے، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دے، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں حلال طیب روزی عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں مولا، ان کو بلا حساب داخل جنت فرما دے۔